برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور اس مہینے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینہ اللہ کی ذات کا مہینہ ہے اور ان میں سے 4 مہینے اسلام کی آمد سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کی جو حرمت تھی ان کو اسی طرح برقرار رکھا گیا، جن میں سے ایک ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس ماہ مبارکہ میں کیا تھا؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں کا جیسے ہی چاند چڑھتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کو میں ہمارے لیے برکتیں فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ رمضان کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ رجب المرجب میں جو آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان بھی ہے، واقعہ معراج، قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 15ویں پارے کے شروع میں اس واقعہ معراج کی اس کا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف واقعہ معراج کے لیے الفاظ ہیں، باقی اس کی جتنی تفصیل ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ جس طریقے پر 12 مہینوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، اور اللہ نے اس میں 12 مہینے پیدا کیے اور 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں اس کا پتہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ اس کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان کی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو بھیجا، ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو واقعہ معراج یہ کب ہوا، کس وقت ہوا، دن میں ہوا یا رات میں، کچھ اس کے بارے میں قرآن میں ہے، کچھ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کی جو مقدس جماعت تھی اس کا بیان ہے۔ واقعہ معراج یہ مسجد حرام سے شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
یہ اسرا اس کا معنی ہے رات کے وقت لے کر جانا۔ یہاں سے لے کر کے مسجد اقصی تک جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جائے گا، اور وہاں سے آگے جو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر اقصی سے عرش معلیٰ کی طرف کیا اس کو معراج کہا جائے گا۔ معراج یہ عروج سے ہے، عروج کا معنی ہے اوپر کی طرف چڑھنا، بلندی کی طرف، اور حدیث کے اندر آتا ہے عروج بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اوپر کی طرف اٹھایا گیا، چڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو مسجد حرام میں لے کر چلے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ آپ کے سینہ مبارک کو نکال کر کے اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور، حکمت اور علم سے اس کو بھر دیا گیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے، اور مسجد اقصی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا۔ سب جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کروائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کروائی۔ اس کے بعد آگے جبریل امین کے ساتھ آپ جب چلنے لگے تو آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی جو گدے سے تھوڑی بڑی تھی، خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، سفید کلر کی تھی، اور اس کا نام تھا براق۔ براق کہتے ہیں یہ برق سے ہے، بجلی کی رفتار جیسی اس کی سپیڈ تھی، وہ ایسی اتنی اس کی سپیڈ تھی جیسے آج کہ دنیا کے اندر اس کا انکار ناممکن رہا۔ اس کی وجہ ایک آدمی دنیا کی کسی آخری کونے میں ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے واٹس ایپ میں چیز بھیجتا ہے، پل چپکنے کے برابر وہ یہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو آج ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہ پاور آ چکا ہے۔ اور قرآن کریم واقعہ معراج کی جو تفصیل کہ وہ معراج کروانے والی ذات کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو سواری ہے براق، برق، اس کی شان کیا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شان یہ ہے اس کی نظر جہاں پہ جاتی ہے وہاں اس کے پاؤں چلے جاتے ہیں، اتنی تیز اس کی نظر ہے، اتنی تیز اس کی رفتار ہے، جہاں اس کی نظر ٹکتی ہے وہاں پہ اس کے پاؤں پہنچ جاتے ہیں، اتنا تیز وہ براق ہے، برق ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنے پاس سدرۃ المنتہا پہ بلایا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ سدرہ کا معنی ہے بیر، منتہا جہاں پہ انتہا ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے جو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہے کہ جو اعمال اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ سدرہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، اور لوگوں کے جو اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ سدرہ وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اور انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یہ واقعہ معراج ہے۔ اس کے اندر اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ سفر جو تھا یہ روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ یعنی روحانی کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے خواب کی حالت میں، اس طرح ہوا یا جسم کے ساتھ ہوا؟ بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ روح کے ساتھ تھا، جسم کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اہل علم اور اکثر مفسرین مورخین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو معراج تھی یہ جسمانی طور پر تھی، جسم کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ خواب تو انسان کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو اپنے جسم کے ساتھ، اپنے محبوب کے جسم کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کو زمزم سے بھرا گیا، اور اس کے بعد آپ کو جب لے کر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کہ روح کے ساتھ، صرف خواب کی حالت میں۔ اور جب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور وہاں سے آگے آپ بیت المعمور میں پہنچے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہاں یہ فرشتوں کا، جیسے ہمارا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ آ جاتے ہیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے وہاں پر آنے کے بعد پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کے 3 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے معراج کی رات حضور کو دیے ہیں۔ 3 انعام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات دیے۔ پہلا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیا گیا وہ نماز کا انعام دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، جتنی بھی شریعت کے احکام، قرآن پورے کا پورا، دین محمدی باقی سارے کا سارا وہ فرش پہ آیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب اپنے پاس بلا کر کے یہ انعام دیا اور فرمایا کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ جب مجھ سے ملاقات کرنی ہے، میرے ساتھ میرا معراج کرنا ہے، تو میں آپ کی امت کو یہ تحفہ، یہ گفٹ دے رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھے گی اور ان کا مقام اور مرتبہ ایسے ہوگا جیسے وہ معراج کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے تو آپ کو مختلف 7 آسمانوں پر 7 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ کتنی نمازیں دی ہیں؟ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ، اللہ سے کہو کچھ کم کرو۔ کرتے 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 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ جاؤ، میری امت پر 2 یا 3 نمازیں تھیں، انہوں نے وہ نہیں پڑھی، آپ کی امت پر تو پھر 5 ہیں، یہ کیسے پڑھیں گی؟ اور آج ہماری حالت یہی ہے، ہم 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب دوبارہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، جیسے میں نے ایک نیکی کے اوپر 10 نیکیوں کا، ایک اچھے کام پہ میں نے 10 نیکیوں کا اجر رکھا ہے، آپ کی امت کو یہ بھی میں اعزاز دے رہا ہوں، یہ 5 نمازیں پڑھیں گی، میں اللہ 50 نمازوں کا ثواب دوں گا، 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اور دوسرا جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو
اپنے پاس بلا کے دیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ معراج کا تحفہ ہے. سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ رات کے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ 2 آیتیں رات کو سونے کے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک. اس کے بعد تیسرا جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ امت کی مغفرت کا اعلان کیا. اور اس میں ایک چیز کہی کہ ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو مشرک ہوگا. اللہ ہر ایک کی مغفرت کر دیں گے لیکن مشرک، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کا اتنا بڑا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں. اللہ فرما رہے ہیں میں آپ کے ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو، معصیت کو معراج کے موقع پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں مشرک آدمی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مشرک جو اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو معاف نہیں کرے گی. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے. قتل کیا، کوئی اور ایسے غلط کام کر دیے، کسی کا ناحق مال کھا لیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، سزا بھگتنے کے بعد اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. لیکن اگر وہ مشرک آدمی ہے، اس نے شرک کیا ہوا ہے، وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بدعات اور خرافات میں پڑا ہوا ہے، وہ بدعات اور خرافات کے عادی بنا ہوا ہے، وہ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے نئے کام پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. اگر حضور نے نہیں کام کیا، حضور کے صحابہ نہیں کیا، ہم ہے تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سے بڑے عاشق تو حضور اور حضور کے صحابہ تھے، اگر انہوں نے نہیں کیا ہم کریں گے تو یہ بدعت اور خرافات ہے اور دین کے اندر نہیں اجازت. اور اللہ فرما رہے ہیں ایسا شخص جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا، نئی بدعات و خرافات اختیار کرنے والا ہوگا دین کے اندر، اللہ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے. اور اس کے بعد اس معراج کے موقع پر جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مشاہدات کروائی گئی، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ پہنچے، جیسے ہم بھی کسی علاقے میں جاتے ہیں، کسی جگہ میں جاتے ہیں، وہاں کی اس جو مشہور جگہ ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل امین کے ساتھ پہنچے تو آپ کو بھی جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، جس میں سے چند چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیں. ہم کس کس بیماری میں مبتلا ہیں، کس کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جہنم میں جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ان میں اور آپ کتنے شامل ہیں اور کتنے دور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین نے ایسے لوگ دکھائے کہ جو ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے پیٹ کو بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ چیر رہے ہیں اور پھر دوبارہ اسی طرح ہو جاتے ہیں، دوبارہ ان کی یہی حالت ہو جاتی ہے، دوبارہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ، تو یہی کام کر رہے ہیں. جبریل امین سے حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور میرا اور آپ کا تو شیوا، وہ غیبت کے بغیر نہ ہمارا کھانا مکمل ہے، نہ ہماری محفل مکمل ہے. دوسرے پہ الزام لگانے کے بغیر دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے، الزام، غیبت، ایک دوسرے کو لڑانا، یہ آج کا ہمارا شیوا بن چکا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس امت کے ایسے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کے جہنم میں، جنت میں نہیں جہنم میں اپنے چہروں کو ایسے نوچ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا
ایسے ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور اس کے اندر واضح سانپ نظر آ رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں جیسے کوئی گھر رہنے کے لیے مکان ہوتا ہے، ایسے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور اس کے اندر سانپ ہے جو ان کو ڈس رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ یہ آپ کی امت کے کون لوگ ہیں؟ سود خور ہیں۔ اور جس سود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بدتر گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اس کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو کچھ ایسے اور مشاہدات کروائے گے کہ لوگ ہیں ان کے سر بڑے بڑے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھر ان کو دوبارہ صحیح کیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح کیا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا، جبریل یہ میری امت کے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز میں سستی کرتے تھے۔ نماز تو پڑھتے تھے، جماعت ہوگی چلو یار بعد میں اپنی اکیلی پڑھ لیں گے، چلو یار آج کی نماز کو کل پڑھ لیں گے، قضا کر کے۔ ان کے ساتھ یہ حشر ہے میرے محترم دوستو، جو نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چل کے دکھایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے حلال گوشت پکا ہوا ہے، حلال کھانے پکے ہوئے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر کے بدبودار اور غلاظت والے کھانے کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جبریل امین میری امت کے یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور عورت جن کے حلال کا نکاح ہوا تھا لیکن اس کے باوجود یہ حرام خوریاں کرتے تھے، یہ زنا اور بدکاری کرتے تھے، یہ ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، دکھایا گیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شرمگاہیں بڑی بڑی ہیں اور ان کے اوپر ایسے چیتڑے چڑھے ہوئے ہیں، بیل اور ایسے جانور آ کے ان کو کھا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا، حضور نے پوچھا جبریل امین میری امت کے یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنی زیادہ سزا اور ایسے جانور آ کے ان کی شرمگاہوں کو آگے پیچھے سے کاٹ رہے ہیں، یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے، جو زکوٰۃ اپنے مال سے نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، معراج کی رات کی تاریخ کون سی ہے؟ ایک قول کے مطابق 27 رجب کی تاریخ ہے، باقی علماء اہل کے نزدیک اس کی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے۔ صرف ایک رات کو عبادت کے لیے بیٹھ جانا، دن کو صبح کی نماز کے لیے چھوڑ دیا، یا رات کو موبائلوں پہ تقریریں نعتیں سنی جا رہی ہیں، صبح کی نماز عشاء کی نماز چھوڑ دی جا رہی ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ انہوں نے کیسا زبردست جواب دیا، آج ہم راتیں منانے کے لیے دنوں کی عبادت ہم نے تعین کر لی، سوائے رمضان المبارک کے علاوہ اور مخصوص راتوں کے علاوہ اور کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن میں عبادت نہ کی جائے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حضرت لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ انہوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ مسلمان اے نوجوان، تیری ہر رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات کو تو عبادت کر لے، اگر تو لیلۃ القدر کی رات بھی غافل ہو جائے تو غافلوں میں سے۔ یہ صرف معراج کی رات ہم نے نئے کپڑے پہن کے قبرستان میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ دادے اور دادی، نانے، ماموں، اپنے والدین کی قبرستان پہ جانا ہے۔ کیا عبرت کا مقام ہے قبرستان، وہاں پہ کیا فیشن بن کے جا رہے ہیں؟ قبر تو عبرت کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں جا کے کیا سے کیا خرافات ہو رہی ہیں۔
میں قبر سے منع نہیں کر رہا، لیکن وہ تو عبرت کا مقام ہے کہ کل میں نے اس قبر میں آنا ہے، میری تیاری ہے یا نہیں ہے، میں نے اس قبر کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہاں پہ فوٹو ہو رہی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہیں گروپ میں، آج اپنے ابو کی قبر پہ آیا تھا، آج میں دادا کی قبر پہ آیا تھا، کرنے کچھ بھی نہیں، تصویر بنانے کے لیے آیا تھا۔ وہ والدین کو کیا یہ تصویر بھیجنی ہے نیچے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قبر کو عبرت کی جگہ کہا ہے، وہاں جا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور ہمارے یہاں مقام سیر و تفریح وہ عبرت کی جگہ بن گئی۔ کسی جگہ میں سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، وہاں پہ دیکھا بے حیائی ہو رہی ہے، کانوں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، استغفر اللہ، یہاں کتنی بے حیائی ہو رہی ہے۔ اور جہاں پہ عبرت حاصل کرنی ہے وہاں پہ ہماری موج اور مستی شروع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کے دین کے سمجھنے کی اور اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔